السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل دل نادان کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ تانیہ تو اب بہت ہی زیادہ خوش ہے۔ اسے تو لگ رہا ہے جیسے اس کی قسمت اس کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے اور اس بار زاویار کو حاصل کرنے سے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ لیکن تانیہ کو دیکھ دیکھ کے اس کی ماں تو بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ اسے تو تانیہ میں اپنی جوانی نظر آتی ہے اور تانیہ کا مستقبل اپنے جیسا نظر آتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی بھی اسی اذیت سے گزرے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں جس اذیت سے دردانہ گزر رہی ہے۔ دردانہ نے بھی اپنی کم عقلی اور ضدی طبیعت کی وجہ سے اپنا اتنا محبت کرنے والا شوہر اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا، لیکن اس سب سے اس کے شوہر کا کچھ بھی نہیں گیا۔ اس نے پھر سے گھر بسایا اور آج وہ اپنے نئے بیوی بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ اگر تنہا ہے، اکیلی ہے، تکلیف میں ہے تو وہ یہ دردانہ ہے، لیکن دردانہ کو بھی اب جا کے جب اسے کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے اس سب چیزوں کا احساس ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ احساس بھی ہوا ہے کہ تانیہ کی پرورش میں اس نے بہت سی کوتاہیاں کی ہیں۔ تانیہ اپنے باپ کو یاد نہ کرے، اس کے پاس جانے کی ضد نہ کرے، اس لیے دردانہ نے تانیہ کی بچپن سے لے کے ہر جائز ناجائز خواہشات کو پورا کیا، اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تانیہ اتنی خودسر اور ضدی بن چکی ہے کہ اپنے اتنے محبت کرنے والے شوہر جنید کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ بس اس نے ضد بنا لی ہے کہ میں نے زاویار کو حاصل کرنا ہے تو کرنا ہے۔ دردانہ اسے سمجھاتی بھی ہے کہ تانیہ، اگر زاویار تمہاری قسمت میں لکھا ہوتا تو تم نے تو شادی سے پہلے بھی کوشش کی تھی، وہ تمہیں مل جاتا۔ اب جبکہ زاویار در نایاب کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے اور اب تو ان کی اولاد بھی آنے والی ہے، تو تم یہ کیسے سوچ سکتی ہو کہ تم جنید کو چھوڑ دو گی تو زاویار در نایاب کو چھوڑ کے تم سے شادی کر لے گا؟ یہ تم گھاٹے کا سودا کر رہی ہو تانیہ، اور جنید جیسے ہیرے بھی آج کل اس دنیا میں نہیں ملتے۔ وہ تمہارے ساتھ جتنا مخلص ہے، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے جو محبت ہے، میں تو یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتی ہوں کہ جب اسے پتا چلے گا کہ اس کی بیوی اس کے بڑے بھائی سے محبت کرتی تھی اور اسے حاصل کرنا چاہتی تھی، تو سوچو اس کے دل پہ کیا گزرے گی، اور زاویار کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اس کی نظروں میں تو تمہاری 2 ٹکے کی بھی عزت نہیں رہ جائے گی۔ تانیہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں پورا پلان بنا چکی ہوں جس میں میرے اوپر کسی کو شک بھی نہیں آئے گا۔ تانیہ سوچتی ہے کہ میں جنید سے خلا نہیں لوں گی، اسے محض دھمکاؤں گی کہ میں خلا لے سکتی ہوں، اور اسے فورس کروں گی کہ تم چپ کر کے مجھے طلاق دے دو۔ جب جنید مجھے طلاق دے گا تو میں سب کو یہی شو کراؤں گی کہ بچہ ضائع ہو جانے کے بعد جنید کا دل مجھ سے بھر گیا اور اس نے اس رشتے کو ختم کر دیا غصے میں آ کے۔ اس طرح میں وکٹم بن جاؤں گی اور سب کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہوں گی، اور بعد میں جنید سب کو جو مرضی کہتا رہے، اس کی بات پہ یقین کون کرے گا؟ تو اپنے پلان پر عمل کرتے ہوئے تانیہ جنید سے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میں عدالت جاؤں خلا کے لیے اور تمہاری انسلٹ ہو، لیکن میں یہ رشتہ بھی اب مزید چلانا نہیں چاہتی۔ یہ رشتہ تو پہلے ہی کمزور تھا، تمہیں اچھے سے یاد ہوگا کہ میں تو پہلے ہی اولاد نہیں چاہتی تھی، اور مجھے پتا تھا میں پریگننٹ ہوں، لیکن میں نے تم سے جان بوجھ کے چھپایا تھا کیونکہ میں پہلے ہی DNC کا پلان بنا چکی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ سب کچھ خود بخود ہو گیا۔ بہرحال اب میں چاہتی ہوں کہ تم چپ کر کے مجھے طلاق دے دو۔ جنید تو تانیہ کو حیرت سے تکتا رہ جاتا ہے کہ تانیہ کا کون سا چہرہ اصل چہرہ ہے، یہ تو گرگٹ سے بھی زیادہ تیز رنگ بدلتی ہے، اور سوچتا ہے کہ اس وقت ہاسپٹل میں تانیہ جو میرے کندھے پہ سر رکھ کے زاروں قطار رو رہی تھی اور مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، تو کیا وہ سب اس کا ڈرامہ تھا؟ خالہ اور موم کے سامنے یہ شو کرانے کے لیے کہ اسے بھی اپنی پریگننسی کے ختم ہونے کا اتنا ہی دکھ ہے جتنا کہ مجھے۔ بہرحال جنید بھی اب تانیہ کے روز روز کے ڈراموں سے تنگ آ چکا ہے، اس لیے اسے کہتا ہے کہ بے فکر ہو جاؤ، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تانیہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، اور وہ سوچتی ہے کہ اب تو زاویار کو حاصل کرنے سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا، بس ایک ہی کانٹا باقی ہے، اور وہ بھی میں بڑی چالاکی سے نکال سکتی ہوں، کیونکہ تانیہ سوچتی ہے کہ زاویار تو در نایاب کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا جب نگار آنٹی نے اسے کہا تھا۔ یہ تو در نایاب کی پریگننسی کا سنا تو زاویار نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔
اب اگر درِ نایاب کی پریگنینسی ہی نہ رہے تو زاویار ظاہر ہے کہ درِ نایاب کو چھوڑنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ اب اس کام کے لیے تانیہ ایک دفعہ پھر جمیلہ کو اپروچ کرے گی، اسے پھر سے پیسوں کی لالچ دے گی، کیونکہ تانیہ کو پتا ہے کہ جمیلہ پیسوں کے عوض کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گی۔ کچھ پیسے ایڈوانس میں دے کے اسے کچھ ٹیبلٹس دے گی جو اس نے موقع دیکھتے ہی درِ نایاب کے جوس میں ملانی ہیں، اور جمیلہ سے کہے گی کہ باقی کے پیسے تمہیں کام ہو جانے کے بعد مل جائیں گے۔ لیکن جمیلہ اس دفعہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے، وہ تو پہلے ہی نگار سے کافی بار ریکویسٹ کر چکی ہے کہ باجی میں نے آپ کے تمام کام کر دیے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ کام ہو جانے کے بعد تم اپنے گاؤں واپس چلی جانا، کچھ دن وہیں گزارنا تاکہ کسی کو تم پہ شک نہ ہو۔ لیکن نگار اپنے ہی کیے ہوئے وعدے سے مکر جاتی ہے، جمیلہ سے سب کام لینے کے بعد بھی کہتی ہے کہ تمہیں گاؤں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں گھر کے کام کون سنبھالے گا۔ اب جمیلہ اس بات سے ڈری ہوئی ہے کہ بی جان نے پہلے ہی جمیلہ کو دھمکی دی ہے کہ مجھے پتا چل گیا ہے وہ 50,000 تم نے ہی درِ نایاب سے لیے تھے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ سارے گھر والوں کے سامنے تم نے درِ نایاب کو جھوٹا بنا دیا، اور پھر درِ نایاب کی میڈیسن بھی جمیلہ نے چھپائی تھی، یہ بات بھی بی جان کو پتا چل گئی تھی۔ تو بی جان نے جمیلہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ ابھی تو میں تمہیں معاف کر رہی ہوں کیونکہ تم ایک غریب عورت ہو اور مجھے پتا ہے کہ تم نے اپنا گھر بھی چلانا ہے، لیکن اگر آج کے بعد تم نے درِ نایاب کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا اس پر کوئی جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، پھر میں تمہیں اس کام سے تو نکالوں گی ہی، لیکن ساتھ ہی تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگی۔ اور رضیہ نے بھی جمیلہ کو سمجھایا تھا کہ آپ جن لوگوں کے لیے اتنے کام کر رہی ہیں وہ تو آپ کو عزت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے، اور نایاب باجی کتنی اچھی ہیں، وہ آپ کو کتنی عزت دیتی ہیں، جمیلہ جی کہہ کے پکارتی ہیں، حالانکہ آپ ان کی بھی تو ملازم ہی ہیں نا، لیکن آپ نے اس عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اور ساتھ ہی رضیہ نے جمیلہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اب اگر آپ نے کچھ بھی غلط کام کیا تو یاد رکھیے گا کہ اگر بی جان نے دھمکی دی ہے کہ وہ آپ کو اریسٹ کروا دیں گی تو ان سب گھر والوں میں سے کوئی بھی آپ کی ضمانت کروانے نہیں آئے گا، جن کے کہنے پہ آپ یہ سب الٹے سیدھے کام کر رہی ہیں۔ اس لیے جمیلہ تو اب بہت خوف زدہ ہے، تانیہ کو انکار کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پیسے دیکھ کر چپ بھی ہو جائے گی، اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ناظرین وہ تانیہ سے ٹیبلٹس بھی لے لے کہ آپ کا کام ہو جائے گا اور بعد میں جھوٹ بولے کہ آپ کا کام میں نے کر دیا ہے۔ تانیہ تو مطمئن ہو جائے گی کہ اب درِ نایاب کی جلد ہی پریگنینسی ختم ہو جائے گی، لیکن اسی دوران جمیلہ موقع دیکھ کر زاویار درِ نایاب یا بی جان کو تانیہ کی ساری حقیقت سے آگاہ کر دے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ تانیہ کو تو اس گھر سے دھکے دے کر نکالا ہی جائے گا، لیکن ساتھ کی ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ زاویار کو جب پتہ چلے اپنی ماں کی حقیقت کا کہ وہ بھی جمیلہ سے کہہ کے درِ نایاب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے بچے اور درِ نایاب کو لے کر گھر چھوڑ کے ہی چلا جائے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا جمیلہ اس دفعہ تانیہ کے کہنے میں آ کے درِ نایاب کو کوئی نقصان پہنچائے گی یا پھر انہیں ساری حقیقت بتا دے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔